बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान की अकड़ टूट गई है, भाई लमलेट होया पे है। ये मामला क्या है इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि शेख रशीद की चीखें हैं, आहो बका है, सिसकियाँ हैं, आंसू हैं, भाई ने मैनू मार देंगे, भाई ने मैनू बचा लो, इस तरह के तरले मिनते वास्ते हैं उस शख्स के जो कहता था कि मैं जनाब बड़ा इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ, पहाड़ा की तरह खड़ा। वो भाई ने उदी हालत है वे कि सिर्फ 2 दिन के अंदर भाई साहब जो है ना वो पैरी पे ने अदालत में वो बाकायदा उन्होंने ये बात की कि सर मेरे हाथ बांध दिए, मेरी टांगें बांध दी, 3 से 6 बजे तक मेरे हाथ और टांगें उन्होंने बांध दी, आंखों पर पट्टी बांध दी। और ये वो शख्स है जो कहता था कि पुलिस या थाना जो है वो मेरा ससुराल होता है। भाई ना तानू पता नहीं कि पुलिस जो है इन बातों को बड़ा माइंड करती है, सिर्फ उनको थोड़ा सा इशारा मिलने की जरूरत होती है और उस तो बाद फिर वही पुलिस वाला जो तुहानू सलूट मार रहा होंगे ना वो फिर जिसले तुहानू रैपटे मारता है ना तुहानू समझ नहीं आती कि जाना किहड़े पासे है। इसलिए कि शेख साहब जो आपने बीजा हुआ है वो आपको काटना तो पड़ेगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप जो है वो यानी कांटे बबूल का बीज डालें और उधर जो गुलाब निकल आवे, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। लिहाजा जो कुछ आपने किया है वो अब आपके साथ हो रहा है। बल्कि एक क्लिप चल रहा है जो आपके ज़ाहिर है आपने देखा होगा, मैं उसको नहीं दिखा सकता कॉपीराइट्स की इशू की वजह से। उसमें इमरान खान साहब जो है ना वो कह रहे हैं मैं इनको रुलाऊंगा, इनको मैं तकलीफ पहुंचाऊंगा। पीछे शेख रशीद खड़ा और हंस रहा है, वो आप ज़रा नोट करें तो पाए ना हंसो। अब वो आपको रुला रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा है ना कि मैं रुलाऊंगा कहता था तो पता नहीं ये बारे खबरें कहता हो, क्योंकि रो रहे हैं। फवाद चौधरी के भी आंसू जो हैं वो आवाज़ जो है वो उनकी रुंध गई और जनाब वो प्रॉपर बोल नहीं सके, बैड का लफ्ज़ बड़ी मुश्किल से निकाला। और भाई बात यह है कि जिस वक्त आप दूसरों के साथ करते थे तो उसका जवाब आना ही होता है। ये अगर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में ना हो रहा था आपके साथ तो किसी और की गवर्नमेंट में हो रहा था, ऐसा होना ही था। आज अगर नून लीग वाले, ये भी मैं आपको बता दूं, आज अगर नून लीग वाले गलत कर रहे हैं तो कल इनके साथ होगा, चाहे वो किसी और की हुकूमत हो। बल नून लीग वाले जो हैं वो एक ट्रेंड चला रहे हैं कि हम भूले नहीं और ना ही भूलने देंगे, ये वो एक ट्रेंड चला रहे हैं। और मुझे उस ट्रेंड को देखकर याद आया, एक ट्वीट मैंने किया था आज से कुछ दिन पहले, जब वो क्या कहते हैं फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए थे तो कहते मैं जनाब नेल्सन मंडेला बनाता फड़ के, भगत सिंह बनाता फड़ के, मैं उस पर मुझे बड़ा क्या कहते हैं वट चढ़िया सी। सच्ची गल है, इसलिए कि यार वो बहुत बड़ी शख्सियत है। मैंने नहीं कभी नोट किया कि नेल्सन मंडेला, यानी मैं नोट करने से मुराद है कि मैंने कभी नहीं सुना या कहीं पढ़ा कि नेल्सन मंडेला ने ये शिकवा किया हो कि मैं 27 साल जेल कटी यार, ठीक है। कभी उन्होंने इस बात का तज़किरा भी नहीं किया, मुझे तो नहीं याद पड़ती कोई स्टेटमेंट ऐसी उनकी। अगर आपको के नोटिस में हो तो ज़रा प्लीज़ मुझे भी बता दीजिएगा। भगत सिंह ने तो कितने नहीं किया भाई कि फांसी तो पहले भी कि जनाब देखो मैं ताड़ी खतर मरन लगा जे, कोई ऐसी बात नहीं की। तो ये वो बहुत बड़े लोग थे, अपने आप को भाई तुम इमरान खान के पिछे खलोना ले हो, आपका और उनका कोई कबीला ही वखरा है भाई, ऐसा नहीं है। आप तो सारी जिंदगी इस्टैबलिशमेंट की झोली में बैठ रहे हैं। हुण इस्टैबलिशमेंट ने तुहानू लत मारती है तो तुसी थल्ले डिगे पे हो पुंजे, अदरवाइज तो तुसी है भी उन्होंने कदमां च गए हो कि सानू दोबारा गोदी चुक लो, तुहाडा लीडर रोज़ कहता है। लिहाजा ये जो बात है ना कि जनाब मुझे भगत सिंह बना दिया और मुझे उस पर गुस्सा चढ़ा था, तो फिर मैंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में मैंने ये बताया था कि आसिफ जरदारी साहब ने कितने दिन कैद काटी कुल मिला के और एक साथ कितनी कैद काटी थी। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ वाले जो हैं सॉरी मुस्लिम लीग नून वाले वो एक ट्रेंड चला रहे हैं या वो एक क्लिप चला रहे हैं जिसमें वो कहते हैं हम भूले नहीं ना भूलने देंगे। उसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब, मरियम, शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा, यानी ये राना सनाउल्लाह साहब, जितने उनके लीडर गिरफ्तार हुए 15 लीडर उन्होंने लाए ने अपने, ठीक है। और उन्होंने आगे दिन लिखे हैं कि वो कितने दिन जेल में रहे। ये इमरान खान के दौर के अंदर, दौर इमरानी में, ये यानी मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म, 3 दफ़ा का वज़ीर आला, साबिक वज़ीर ख़ारजा, साबिक वज़ीर दाखिला, साबिक वज़ीर दिफा, साबिक वज़ीर आज़म, पता नहीं केड़ा केड़ा शख्स उन्होंने भाई ने अंदर तुमने सी इमरान खान ने। ये उनकी कारकर्दगी है। तो अपने हालात है ने कि कल मैंने आपको बताया था कि 10 माह के अंदर टोटल 7 इनके लोग हैं इमरान खान समेत जिनके ऊपर या मुकदमात हुए हैं या वो गिरफ्तार हुए।
اور اس وقت ان کی پارٹی کا یعنی اس وقت عمران احمد خان نیازی کی پارٹی کا ایک بھی بندہ جیل کے اندر نہیں ہے. شیخ رشید ان کی پارٹی کا بندہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. شیخ رشید کی اپنی یعنی یک رکنی پارٹی ہے, وہ اپنی پارٹی. تو عمران خان جو ہے نا وہ اس کا اس وقت کوئی بھی بندہ اندر نہیں ہے. مقدمات ہیں, بیلز پر ہیں, وہ چل رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, فیشن چل رہا ہے, ایسے زمان پاک دے بار جینگا لالا ہم ہو رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے. لیکن عمران خان کے 10 مہینوں میں یعنی جو اپوزیشن میں ہیں ٹوٹل 7 بندوں کے اوپر مقدمات ہیں, صرف 7 کے اوپر. اور ادھر جناب 3.5 سال کے اندر 15 لوگ اندر رہے, جیل کے اندر رہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ان سب کی جو سزا ہے اس کو اگر آپ اکٹھا کریں یعنی جو اتنے دن انہوں نے جیل میں گزارے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان میں سے صرف مریم اور نواز شریف اور کیپٹن صفدر ہیں جنہوں نے بطور مجرم کے گزارے ہیں, باقی سارے جو ہیں وہ ملزم کے طور پہ تھے اندر. ان میں سے بھی مریم ظاہر ہے بری ہو چکی ہیں. تو نون لیگ کے ٹوٹل جو دن بنتے ہیں جیل میں سر وہ 4275 بنتے ہیں. اب 15 بندیاں دیجئے, ٹھیک ہے. اچھا, اور آصف زرداری صاحب کے جو ٹوٹل دن بنتے ہیں نا جیل کے اندر, اور کسی میں سزا یافتہ نہیں تھے, یاد رکھیے گا, کسی کیس میں سزا نہیں ہوئی زرداری صاحب کو, ہر کیس میں باجد بری ہوئے حضور. تو ان کے دن بنتے ہیں 4380, ٹھیک ہے. اور جو ایک ساتھ مسلسل گزارے انہوں نے جیل کے اندر وہ دن بنتے ہیں 3285. تے پائن پھر ایک زرداری سب پہ باری والا نعرہ ٹھیک ہو گیا نا کہ وہ کلے دے دن بوتے نے, کلے دی جیل بوتی پوری نون لیگ نہ لوں تے پوری پی ٹی آئی لڑوں. تو یہ مقابلہ کرتے ہیں آصف زرداری کے ساتھ جا کے. میں مطلب نون لیگ والوں کو کچھ نہیں کہہ رہا, وہ مقابلہ نہیں کرتے ہوئے بیچارے. میں تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں فواد چودھری اینڈ کمپنی اور شہباز گل, اچھا شہباز گل دی سن لو سر. شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ جناب شکوے کر رہے ہیں آج کل. وہ کہتے ہیں جی بس یہ ہوا ہے کہ 2-3 دوست ہی صرف باقی بچے ہیں, باقی سارے جنہوں نے روزانہ کئی باری گل ہوتی سی, کئی باری وہ ملاقات کی خواہش کا اظہار کرتے تھے, وہ سر انہوں نے رابطے کے اندر مک گئے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب اب تو شکل بھی نہیں دیکھی ان کی. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شہباز گل صاحب شکوے شکایتاں آج کل ٹویٹر تک کر رہے ہیں, اور بڑا ان کو ان کے جو چاہنے والے ان کی طرف سے پیار ملا ہے. ٹرینڈ چل رہا ہے, شہباز گل ٹاپ ٹرینڈ پہ تھا آج بھی. اور ہیرو شہباز گل کے نام سے رلانے والے رو پڑے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. پھر شیخ رشید کی جان کو خطرہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. اور شیخ رشید دے تے پائے نا حالت ہے وے کہ انہوں تے سمجھ نہیں آ رہی میں کیڑے پاسے جاواں. جب میں آپ سے ولاگ کروں ابھی تک تو ان کو اجازت نہیں ملی تھی کہ وہ لے کے جائیں ان کو کراچی, اور مری والے بھی آئے پے نے, ہب میں بھی ایک مقدمہ درج ہوا پیا پائیں ہوتے. تو لیکن یہ ہے کہ اب جب تک آپ کا ولاگ آئے گا تب تک فیصلہ ہو گیا ہوگا عدالت کا. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو شیخ رشید صاحب ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے 5 لوگ, اگر مجھے کچھ ہوا تو 5 لوگ جو ہے نا وہ ذمہ دار ہوں گے. ان میں آصف زرداری صاحب, شہباز شریف, بلاول, محسن نقوی صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, اس طرح کے 5 لوگوں کے انہوں نے نام لیے ہیں. اور یہ اسی قسم کی بات ہے کہ جناب جیسے عمران خان کہتا تھا کہ میں نے کچھ جو ہے نا تو پھر میں ریکارڈ کراتا جائے, اور اب انہوں نے زرداری صاحب پہ الزام لگایا. شیخ رشید صاحب اس الزام کو دہرا کے پھنسے ہوئے ہیں نہیں. شیخ رشید نے پہلے الزام لایا, انہیں اندر گل کی ہونی عمران خان نے, اے پائن ریٹنگ دے چکر چ باہر آ کے پہلے بول پیا تے اس تے جہاں نا پی گئی ہے. عمران خان تے فی الحال نہیں پئی, لیکن عمران خان پر بھی وہ مقدمہ ہوگا, میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں. اب عمران خان کی حالت یہ ہے کہ وہ اس کی جو اکڑ تھی نا اس کو دعوت دی سر شہباز شریف صاحب نے کہ اے پی سی 7 فروری کو کر رہے ہیں, آپ آئیں. اب ظاہر ہے دہشت گردی ساری قوم کا ایشو ہے, تو وہاں پر آپ کو اپنی تجاویز دیں آ کے. تو بھائی نے آن تو انکار کرتا, انہوں نے کہا تم بے شرم آدمی, پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ تو ایک بے شرم آدمی, تم انہوں بلا رہے ہیں. یعنی اندازہ لگائیں اس بندے کے دماغی توازن کا. اچھا پھر جناب اس طرح کی اس نے اور باتیں کی, اور جناب نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو ایک کھڑکی کھلی سی نا, ہلکی جی کھلتی سی, وہ GHQ والی گیٹ نمبر 4 والی, تے او دے وچ پائندا جڑا طوطا چڑیا مینا کاں بیٹھا ہوندا سی نا, وہ فٹافٹ اڑ کے کھڑکی ہل جاندا سی, کھڑکی بند ہو جاندی سی. اچھا اب وہ جو کھڑکی کھول کے دیکھتے تھے نا, انہوں نے پائے نا ادھروں بڑی گھوری پائی کہ یار تو کیسا کریکٹر ہے. آپ کو ایک چانس دیا گیا کہ آپ آئیں
اور اپنے معاملات کو شاید آپ بہتر کر سکیں. وہاں پہ آرمی چیف ہوگا. دیکھیں نا کیسی اپرچونٹی تھی خان صاحب کے لیے. وہاں پہ آرمی چیف, وہاں پہ ISI چیف, وہاں پر اور کئی فوجی افسران جنہوں نے ملن لیے ترلے پاندے پھر دے, مطلب ہوندے نا باقاعدہ لوٹ پوٹ ہوئے جاتے ہیں, پیروں میں قدموں میں نچھاور ہونے کو تیار ہے. سر وہ وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو موقع ملتا. انہوں پائن پرویز کھٹک آگے ٹکریا, انہوں شاہ محمود آگے ٹکریا, انہوں آگے پرویز لائی نے سمجھایا. آج پرویز لائی نے ملاقات کی اور وہ جڑا نا ان عمران خان تھوڑی عقل آئی, انہیں کہ اوہو یار تے غلطی کر بیٹھے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ایک اور پریشر بھی آیا ان کے اوپر, وہ ہے میڈیا کا پریشر. میڈیا نے فل ٹائم کلاس لی سر ان کی کہ یہ کیسا آدمی ہے, دہشت گردی جو ہے وہ عروج پہ ہے. اے بھائی صاحب اپنی آکڑ رکھ کے بیٹھے نے. اس کا ان کو ایک ہیٹ آئی. پھر ایک جو اصل ہیٹ آئی نا وہ یہ آئی ہے, انہوں نے ہی آئی اصل ہیٹ. ٹھیک ہے, مجھے یہ جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ فرام ٹاپ مین کی طرف سے جو ان کو جاگے کانج کہندے سن نا کہ سر ایک موقع, ان کی طرف سے ان کو ایک ایسا پیغام دیا گیا کہ دوبارہ نہ نہیں لینا. تو سر اے پھر پائن کم گئے نے کہ ہو لو جی استاد جی ایتے کم ہتھوں بالکل نکل چلا تو دوڑ لاؤ. آج کیا کہہ رہے ہیں, آج پرویز کھٹک صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب اسی تے گھر چ گل کیتی سی. یعنی جو عمران خان نے بے شرم کہا, عمران خان نے کہا میں نہیں آنا, عمران خان نے کہا تسی تے گھٹیا ہو, تسی ذلیل ہو, چور ہو, ڈاکو ہو, لٹیرے ہو, اسی تہاڈے نہیں بہنا. ان ساری باتوں کو پرویز کھٹک صاحب کہتے ہیں کہ اسی تے گھر چ گل کیتی سی, بندہ ہن گھر چ گل بھی نہ کرے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے دعوت دینی ہے تو عمران خان سے بات کریں. یعنی اب وہ تیار ہے اور عمران خان اب شہباز شریف کے فون کا انتظار کر رہے ہیں کہ جناب مینو بلاؤ, مینو فون کرو تو میں جناب نسدا آواں گا. یہاں پر ساتھ وہ یہ کہیں گے کہ عمران خان صاحب کہ جناب ایک کام کریں, ہمارے جو مقدمات ہیں پائن وہ ختم کرو اور جناب ہمیں الیکشن کی تاریخ دیں, اور جناب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ والے ہمیں دوبارہ ذرا تھوڑی کوئی لفٹ کرائیں, رابطے بحال کریں. اس طرف وہ جائیں گے, بلیک میل کر کے چیزوں کا ریلیف لینے کی عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اکڑ پائن دی ٹوٹ گئی ہے اور باقاعدہ طور پر عمران خان جو ہے نا اب اس وقت وہ بے آسرا ہوئے ہیں. ان کے پاس کوئی ایک ایسا شے بھی نہیں ہوتا نا ڈوبتے کو تنکے کا سارا, وہ والا کام بھی پائندے کو نہیں رہا. اور اس وقت ان کے جو ارد گرد لوگ موجود ہیں, یعنی پرویز کھٹک ہو گیا, اسد عمر ہو گیا, اس طرح کے جو لوگ موجود ہیں وہ عمران خان کو یہ باور کرا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ پائن جے بازار چ لبدی ہوندی تے عقل خرید کے تانوں دے دیندے, کری کی جا رہے ہو, اسی ترلے پاپا ہٹے ہیں تو جناب اس پسے لگا ہیں. اسی طرح چودھری پرویز لائی صاحب بھی گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر جا کر عمران خان کو سمجھایا, جس کے بعد پرویز کھٹک صاحب نے باہر آ کر یہ میڈیا ٹاک کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب سانو ایک باری فون کرو تے ساڈا جڑا نا موڈ بنیا جے تے اس لیے موقع چنگا جے کال کر لو. اب میں یہ سمجھتا ہوں, میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کو دل بڑا کر کے فون کر دینا چاہیے, کوئی گل نہیں, خیر ہے گی, کیونکہ نیشنل کاز ہے نا, یہ کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے, یہ کوئی انا کی لڑائی نہیں ہے, یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کے اوپر یہ کہا جائے کہ جناب کسی طریقے سے ہم جو ہیں وہ ساڑھی 751 چل دی پئی, ایسا نہیں ہے. لہٰذا کوئی بات نہیں, فون کر دینا چاہیے. ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا, وہ میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ 417 ارب روپے جڑے ملے سن نا دہشت گردی کی جنگ لڑنے کے لیے وفاق نے دیے تھے 10 سال کے دوران کے پی کی گورنمنٹ کو, جہدے جو ایک پستول بھی انہوں نے نہیں خریدیا, وہ 417 ارب کتنے گئے. وہ انکوائری پائن بہت زیادہ خطرناک ہے اور عمران خان دے سیدھے گاٹے دے آنی وہ انکوائری. وہ دا پھندہ عمران خان, پرویز کھٹک اور محمود خان, ان تینوں کے گاٹے پہ فٹ ہونا ہے. لہٰذا اس وجہ تو بھی عمران خان اس چکر چ کہ چلو وہ انکوائری کسی طرح شاید اسی رکو لئیے, گل ادھر ادھر کر لیں گے. لیکن ویسے تو پاکستان کے کھربوں روپے ادھر ادھر ہو گئے, پتہ ہی نہیں لگا, کبھی کسی نے نہ ہی نہیں لیتا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ 417 ارب روپے کی جو خرد برد ہے, جس طرح شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں لگتا ہے بہت بڑی ڈکیتی ہوئی پئی ہے, تو پتہ نہیں وہ کیا ہے, لیکن اس کی انکوائری جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ ضرور ہوگی اور یہ پھندہ ان تینوں کے گلے میں فٹ آئے گا. مجھے کم از کم ایسے ہی لگ رہا ہے, آپ کو پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہے. جیسا بھی لگ رہا ہے لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.